بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو تو انجیر کی چھال اور سمندری جھاگ پیس کر گاڑھا لیپ لگائیں۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہوگا اس کے دوست کم ہوں گے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ محنت اور برداشت کامیابی کی چابی ہے۔ اگر جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر میں 1 بار سورہ یوسف پڑھا کریں، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ نہار منہ پودینے کے پتے چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ 1 گلاس پانی صبح اٹھنے کے بعد پینے سے اندرونی اعضاء ایکٹیو رہتے ہیں۔ 1 گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کچا انڈا پھینٹ کر پی لیں، کانٹا نگل جائے گا۔ غریب دماغ ہمیشہ ماضی کو یاد رکھتا ہے۔ غریب دماغ ہر پل گلے شکوے کرتا ہے۔ غریب دماغ سیکھنا پسند نہیں کرتا۔ غریب دماغ امیر کو برائی سمجھتا ہے۔ غریب دماغ پیسے لگانے سے ڈرتا ہے۔ غریب دماغ تبدیلی سے ڈرتا ہے، جبکہ امیر دماغ حال میں رہتا ہے۔ امیر دماغ غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ امیر دماغ دوسروں کو کامیاب کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ امیر دماغ گلے شکوے نہیں کرتا اور کچھ نیا سیکھتا رہتا ہے۔ امیر دماغ بری عادتیں چھوڑ دیتا ہے۔ ڈینگی کا مریض 1 دن میں صحت یاب۔ بکری کا دودھ ہر 1 گھنٹے بعد ڈینگی کے مریض کو پلائیں۔ اگر کسی کے 5000 بھی پلیٹلیٹس ہوں تو وہ 1 دن میں 80,000 ہو جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے انعامات: عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ قلت پیشاب اور پیشاب کی بیماریوں میں گنے کا رس پینا نہایت مفید ہے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم فرما اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ تل کا تیل بالوں کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تل کا استعمال رنگت کو نکھارتا ہے اور خارش کو دور کرتا ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن اور 10 گرام سونف کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب آدھا رہ جائے تو پی لیں۔ صرف چند دن میں یقینی فرق محسوس کریں گے۔ آیت الکرسی کو سید القرآن کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ تلاوت کرتے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 3 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اس سے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کی 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنا مقاصد میں کامیاب کروا دیتا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پئیں۔ سب سے پہلے تو ایسے کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں، جس سے نیا خون بنتا ہے اور گال گلابی ہوتے ہیں۔
जिस्म में ताकत आती है, मैदा ठीक रहता है और बदहजमी कब्ज दूर होती है। नाश्ते में नीम गर्म दूध का एक गिलास और एक सेब चेहरे की ताजगी खूबसूरती के लिए बहुत मुफीद है। अगर किसी के मसूड़ों से खून निकलता हो, वो अमरूद के चंद पत्ते एक गिलास पानी में पका कर गरारे करे, इंशाअल्लाह चंद दिन में अफाका हो जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, जहाँ सच्चाई और खलूस नजर आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तन्हाई तुम्हारा बेहतरीन साथी है। हमेशा मुस्कुराने की आदत बनाए, क्योंकि परेशान रहने से कोई भी मसले हल नहीं होते। फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल असाब को ढीला कर देता है। मनफी सोच रखने से इंसान पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। सौंफ को दूध में मिलाकर आधा घंटा चेहरे पर लगा रहने दें, फिर हल्का सा मसाज करें, चेहरा तरोताज़ा हो जाएगा। मैदे की कमजोरी की प्रॉब्लम हो तो साबूदाना बनाकर खाया करो। तेज तेज चलने से बदन की जिल्द कभी ढीली नहीं पड़ती और ज्यादा कम होने लगे तो रोजाना एक केला खा लिया करो, वजन बढ़ने लगेगा। अगर मैदे के गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का कप बनाकर पी लिया करो। चांदी का वर्क अलमारी में रख देने से आपके कपड़ों को कीड़े नहीं लगेंगे। अगर वहम की बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो हो सके कुरान पाक की तिलावत किया करो। अनार का रस पीने से जिस्म की सारी थकावट दूर हो जाती है। रात को सोने से पहले इस बगोल का छिलका नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, इससे गुर्दे साफ हो जाएंगे और पुरानी से पुरानी कब्ज भी खत्म हो जाएगी। जो औरतें नमकीन ग़िज़ाएं ज़्यादा पसंद करती हैं वो जल्दी बूढ़ी नहीं होती, और ज़्यादा मीठा खाने वाली औरतें बूढ़ी हो जाती हैं, यानी मीठा कम खाए। अगर बूढ़े होने से बचना चाहते हैं, सब्ज मिर्च कच्ची खाओ, नज़र तेज तरीन हो जाएगी। लहसुन के रस में नमक डालकर पी लेने से पेट का दर्द गायब हो जाएगा। मक्खन होंठों पर लगाने से होंठ नहीं फटते। रोटी की चूरी बनाकर खाने से रोटी जल्द हजम होती है और पेट भी नहीं भरता। उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर आपके गुस्से की मिकदार में कमी हो जाए तो ये अकल बढ़ने की अलामत है। पेट की चर्बी का दुश्मन एक फल का शरबत है और वो है तरबूज का शरबत। जिस औरत का जिस्म मोटा हो और कद छोटा हो वो जिद्दी औरत होती है। लंबे कद वाली और जिस्म की दुबली औरत बहुत मेहनती होती है। फूल मखाने रोस्ट करके इनको चाट में शामिल करें। फूल मखानों की चाट ना सिर्फ खाने में जायकेदार होती है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी मुफीद होगी। आलू की चिप्स खाने वाले के जिल्द पर मैल और दाने पैदा हो जाते हैं। खीरा खाने से हाथ पांव की जलन से निजात मिलती है और पेशाब की जलन में भी कमी हो जाती है। खीरा गुर्दे के दर्द से निजात का बाइस है। खीरे के बीज पेशाब के अमराज को दूर करने में मावन होते हैं। खीरा हाजमेदार है, दीगर ग़िज़ाओं को हजम करने में मदद देता है। इसके बीज में रोज़ाना खाली पेट एक खाने का चम्मच पानी के साथ खा लिया जाए तो ये शुगर कंट्रोल और मोटापे के लिए ज़बरदस्त है। डिस्प्रिन की 2 गोलियां लें, इन्हें पीस कर अपने शैम्पू में मिला लें। इस शैम्पू को अपने बालों में 10 मिनट तक लगा रहने दें और फिर इसके बाद बाल धो लें। तंबाकू की राख लें, इसे जला दें। इसकी राख जैतून के तेल में मिला लें, 3 दफ़ा डालें, चंद कतरे और आहिस्ता आहिस्ता मलें। कान बहता हुआ बदबू हो, उसमें बहरापन हो, उसके लिए कुछ अरसा ये काम करें। अल्लाह ताला के करम से मसला हल हो जाएगा। अक्सर औरतों की अंगूठियां, बालियां और चूड़ियां वगैरह ज़्यादा पहनने की वजह से रंग खराब हो जाता है या फिर रंग फीका पड़ जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो एक बर्तन में टूथपेस्ट निकालें और इसमें पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस मिक्सचर में अपनी ज्वेलरी को कुछ देर के लिए डाल दें। थोड़ी देर बाद ज्वेलरी को निकालकर एक साफ और नरम ब्रश की मदद से अच्छी तरह रगड़ें। आपकी ज्वेलरी जब साफ हो जाए तो इसे खुश्क कर लें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ज्वेलरी का कालापन खत्म हो चुका है और आपकी ज्वेलरी एकदम नई और चमकदार हो जाएगी। नाक पर अच्छी सी कोल्ड क्रीम से मसाज करने के बाद मलमल के कपड़े से क्रीम उतार लें। अब लीमू के रसदार छिलके नाक पर रगड़ें और कीलों को हाथों से दबा कर निकाल लें।
جس کے منہ کا ذائقہ کڑوا رہنے لگے تو وہ ایک الائچی وقفے سے چبا لیا کرے۔ پیٹ میں درد شروع ہو جائے تو الٹا لیٹنے سے کچھ دیر میں آرام آ جاتا ہے۔ ماش کی دال کے استعمال سے بدن پر پڑنے والے سفید داغ دور ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ کشمش کھایا کریں۔ رات کے وقت زیادہ چاول کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ اگر چھوٹی آنت کا مسئلہ ہو جائے تو ٹھنڈے مشروبات پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں جو لوگ ہمیشہ دل میں انتقام کی آگ بھڑکاتے ہیں۔ نہانے سے قبل پیشاب کرنے سے آپ کی صحت بہتر رہے گی۔ زیادہ پیاز کے استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں ہو سکتی ہیں۔ دانت میں اگر ٹھنڈا گرم لگنے لگے تو فوراً نمک والے پانی سے غرارے کر لو۔ جو لوگ جلدی کھانا کھانے کے عادی ہوں ان کا پیٹ نکل آتا ہے۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ عام نہار منہ نہ کھائیں، یہ معدے کی خرابی کا سبب بن سکتا ہے۔ امرود کے بیج مت کھائیں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہوتے۔ کلونجی کا تیل اور تل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ قبض رہنے کی صورت میں 5 انجیر دودھ میں ابال کر پی لیں۔ گلیسرین کا استعمال محاسوں اور جلد کے داغوں کا علاج کرتا ہے۔ صبح سویرے زیادہ گرم روٹی نہیں کھانی چاہیے، اس سے پیٹ پر گیس اور منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ناریل کا پانی پیو، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ چہرے پر زیادہ کیل مہاسے نکل آئے تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کر لیں، کیل مہاسے جلد ختم ہو جائیں گے۔ جلد کو چمکانا چاہتے ہو تو نہار منہ بادام کا تیل سے چہرے پر مساج کر لیا کریں۔ جو خالی پیٹ ادرک کا رس پیتا ہے وہ بوڑھا بھی جوان نظر آتا ہے۔ اگر موٹاپا آ جائے تو کچا فالسا کھا لینے سے چند دنوں میں چربی پگھلنے لگے گی۔ پھول گوبھی بلغم کو گراتی ہے اور مسوڑوں کے لیے زبردست ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال کرنے سے معدے کے امراض سے آپ بچ سکتے ہیں۔ نہانے سے قبل بالوں پر تیل لگا لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں کالے پڑ گئے ہوں تو دار چینی اور لیموں کا رس ملا کر ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھ سفید ہو جائیں گے۔ لیموں کا چھلکا روزانہ چبانے سے دانت سفید اور چمکدار ہوتے ہیں۔ ادرک بھون کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام آتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کیا کرو، اس سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا اور نظام ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ صبح کے وقت روزانہ گھاس کے اوپر چلنے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ چاول دوبارہ گرم کر کے کھا لینے سے بدن کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جس گھر میں آذان کی آواز پہنچتی ہے اس گھر میں کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ حاملہ خواتین کے لیے چیکو بہت فائدہ مند ہے۔ یہ خون کی کمی دور کرتا ہے، بدن کو قوت دیتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے۔ اس کو ٹھنڈا کر کے کھا لیا کریں۔ جس گھر میں خواتین سبز رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں اس گھر میں دکھ نہیں آتے، کیونکہ سبز رنگ خیر کی نشانی ہوتی ہے۔ بد ہضمی سے پیدا ہونے والی گیس اور سر کے درد کے لیے نہار منہ 1 سبز الائچی چبا لیا کریں۔ کھانے کے بعد 10 منٹ پیدل چلنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، جو میاں بیوی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں کرتے ان میں 2 باتیں جنم لیتی ہیں: بلا وجہ کے جھگڑے اور ایک دوسرے سے دوری۔ پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو کسی کے لیے عیاں نہ کریں، کیونکہ حسد ہمیشہ وہاں سے آتا ہے جہاں لوگ آپ کے گھر آ کر آپ کے حالات اور ارادوں کو جان لیتے ہیں۔ جو لوگ کم بولتے ہیں ان کا دماغ ہر وقت ایکٹیو ہوتا ہے۔ سیب معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت مفید ہے۔ یہ نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رکھتا ہے۔ ہاتھوں کی پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسے میں پالک زیادہ کھائیں۔ چہرے کے حسن میں اضافے کے لیے انار کا رس نکال کر پئیں۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کریں، کبھی دمہ یا سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے
نقل کرتے ہیں، آپ سے دریافت کیا گیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس سے ناپسند ہو۔ عرض کی گئی، اگرچہ میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں نے بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر نہیں موجود تو تم نے اس پر تہمت لگائی۔ سونے سے قبل سرمت ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھرتی ہے۔ جس گھر میں خوش اخلاق عورت رہتی ہو وہاں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ روزانہ کشمش کھانے سے کھانسی نہیں ہوتی۔ اگر ہمیشہ جمانے چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھا لیا کرے۔ دمہ کی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ دور ہو جائے گا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لیا جائے تو وزن بڑھنا رک جائے گا۔ جو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دسترخوان سے صاف کرنے سے رزق کی توہین ہوتی ہے۔ مچھلی صاف کرنے سے کچن میں بدبو پھیلی ہو تو برتن میں پانی گرم کریں، اس میں 2 چمچ سفید سرکہ ڈال دیں اور پکائیں، مچھلی کی بو دور ہو جائے گی۔ اس عمل سے صرف 10 منٹ میں آپ کے بالوں کی خشکی اور سکری ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال نرم و ملائم اور چمکدار بھی ہوں گے۔ جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کلونجی کے تیل میں ادرک کا پانی ہم وزن ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔